اور وہ وقت یاد کرو جب اللہ نے تمہیں قوم عاد کے بعد جانشین بنایا اور تمہیں زمین پر اس طرح بسایا کہ تم اس کے ہموار علاقوں میں محل بناتے ہو اور پہاڑوں کو تراش کر گھروں کے شکل دے دیتے ہو، لہٰذا اللہ کی نعمتوں پر دھیان دو اور زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو۔ ان کی قوم کے سرداروں نے جو بڑائی کے گھمنڈ میں تھے ان کمزوروں سے پوچھا جو ایمان لے آئے تھے۔ اب جب اونٹنی آ گئی تھی پہاڑ کے پیچھے سے، تو جو ہٹ دھرمی سردار تھے جو اپنے عہد سے پیچھے ہو گئے تھے اور کچھ لوگ ایمان لے آئے تھے، تو ان لوگوں سے جو یہ سردار ہیں یہ پوچھ رہے ہیں، کیا تمہیں اس بات کا یقین ہے کہ صالح اپنے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بے شک ہم تو اس پیغام پر پورا ایمان رکھتے ہیں جو ان کے ذریعے بھیجا گیا ہے۔ وہ مغرور لوگ کہنے لگے جس پیغام پر تم ایمان لائے ہو اس کے تو ہم سب منکر ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی اور کہا، صالح اگر تم واقعی میں ایک پیغمبر ہو تو لے آؤ وہ عذاب جس کی ہمیں دھمکی دیتے ہو۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انہیں زلزلہ نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھر میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ اس موقع پر صالح ان سے منہ موڑ کر چل دیے اور کہنے لگے، اے میری قوم، میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچایا اور تمہاری خیرخواہی کی، مگر افسوس کہ تم خیرخواہوں کو پسند ہی نہیں کرتے تھے۔ اور ہم نے لوط کو بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم اس بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا جہاں کے کسی شخص نے نہیں کی؟ اب جو حضرت لوط علیہ السلام تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے جو اپنے مقدس چاچا کی طرح عراق میں پیدا ہوئے تھے، اور جب انہوں نے وطن سے ہجرت کی یعنی وہ عراق سے جب نکلے، حضرت لوط علیہ السلام بھی ان کے ساتھ وطن سے نکل آئے۔ پھر بعد میں جا کے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ فلسطین کے علاقے میں آباد ہوئے تھے، اور حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اردن کے شہر میں سدوم میں پیغمبر بنا کر بھیجا تھا۔ اب سدوم ایک مرکزی شہر تھا اور اس کے مضافات میں اور وہاں پہ امورا یہ بستیاں تھیں۔ اب کفر و شرک کے علاوہ اب ہم نے جیسے زیادہ تر قوموں میں یہ پرابلم دیکھی ہے کہ وہ بت پرستی سٹارٹ کر دیتے ہیں سلولی۔ بت پرستی کی بیماری ایک بہت بڑی بیماری ہے جو ہر قوم میں ہمیں ملے گی۔ ایون اگر ہم مشرکین عرب میں بھی دیکھیں گے ان میں بھی بت پرستی تھی، لیکن یہ والی جو قوم تھی قوم لوط، وہ کفر و شرک کے علاوہ بستیوں کی شرمناک بدعملیاں اس طرح کی تھی کہ وہ لوگ ہم جن پرستی ہومو سیکشوالٹی جو ہوتی ہے اس میں وہ گرفتار تھے، تو ان پر پتھروں کی بارش برسائی گئی اور ان تمام بستیوں کو الٹ دیا گیا۔ آج جو ہم ڈیڈ سی کے نام سے جو سمندر ہے نا، تو جو قوم لوط کی جو بستیاں تھیں، امروہ کی جو بستیاں تھیں وہ ساری کی ساری ڈیڈ سی کے اندر ڈوبی ہوئی ہیں۔ اب حضرت لوط علیہ السلام کا اس قوم کے ساتھ نسبی تعلق نہیں تھا، یعنی کہ حضرت لوط علیہ السلام ان کی قوم میں سے نہیں تھے، لیکن پھر بھی لوگوں کو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کہا جاتا ہے۔ تم جن سے ہوس پوری کرنے کے لیے عورتوں کے بجائے مردوں کے پاس جاتے ہو، اور یہ کوئی اتفاقی واقعہ نہیں بلکہ تم ایسے لوگ ہو کہ شرافت کی تمام حدیں پھلانگ چکے ہو۔ ان کی قوم کا جواب یہ کہنے کے سوا کچھ اور نہیں تھا کہ نکالو ان کو اپنی بستی سے، یہ لوگ ہیں بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ پھر ہوا یہ کہ ہم نے ان کو یعنی لوط علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو بستی سے نکال کر بچا لیا، البتہ ان کی بیوی تھی جو باقی لوگوں میں شامل رہی، جو عذاب کا نشانہ بنی۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھ لو کہ آج کل لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس نسب سے تعلق رکھتے ہیں، ہم اس جات سے، اس نسبی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کو نہیں بخشا ان کی بدعملیوں کی وجہ سے، تو ہم لوگ تو کیا ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے ہم، وی آر نتھنگ۔
اللہ اکبر۔ اور ہم نے ان پر پتھروں کی ایک بارش برسائی، اب دیکھو ان مجرموں کا انجام کیسا ہولناک ہوا۔ اللہ اکبر۔ اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ اب مدین جو ہے ایک قبیلے کا نام ہے، اس کے نام پہ ایک بستی بھی ہے جہاں پہ حضرت شعیب علیہ السلام کو پیغمبر بنا کے بھیجا گیا تھا۔ جیسے کہ ہم نے پیچھے ابھی قوم عاد، قوم سمود ان کا ذکر سنا، تو اسی طرح سے ابھی ہم حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر سنیں گے۔ اب جس علاقے میں حضرت شعیب علیہ السلام بھیجے گئے تھے، وہ جو علاقہ تھا بہت ہی بہترین علاقہ تھا، اور وہاں کے لوگ بہت خوش رہتے تھے، سرسبز و شاداب علاقہ تھا وہ ماشاءاللہ سے۔ اب ان لوگوں میں سے بہت سے لوگوں میں کفر اور شرک کے علاوہ بہت سی بد عملیاں آ گئیں، اور ان کے بہت سے لوگ ناپ تول میں دھوکہ دیتے تھے، مطلب حساب کتاب میں وہ بہت دھوکہ دیا کرتے تھے۔ اگر ایک ایگزامپل سے ہم سمجھیں، اگر آپ کسی دکاندار کے پاس جا رہے ہو، وہ دکاندار آپ سے 10 روپے لے رہا ہے، بٹ آپ کو وہ چیز دے رہا ہے 5 روپے کی، 10 روپے کی بتا کے، جھوٹ بول کے۔ اور جو لوگ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس جاتے نظر آتے تھے، ان لوگوں کو وہ لوگ تنگ کیا کرتے تھے۔ اب اگلی 2 آیتوں میں ہم اس کا ذکر سنیں گے، اور حضرت شعیب علیہ السلام کو ان کی قوم کے لیے ہمارے اللہ تعالیٰ نے انہیں پیغمبر بنا کے بھیجا، ان کو پیغام دینے کے لیے بھیجا۔ انہوں نے بہت مختلف طریقوں سے انہیں پیغام دینے کی کوشش کی، انہیں ڈرانے کی کوشش کی، انہیں خوشخبری دینے کی کوشش کی، لیکن وہ نہیں سمجھے۔ اور اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہوئی۔ اب اس کا بھی تفصیلی واقعہ جو ہے سورہ ہود میں ہمیں ملتا ہے، انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک روشن دلائل آ چکا ہے، لہٰذا ناپ تول پورا کیا کرو، اور جو چیزیں لوگوں کی ملکیت میں ہیں ان میں کی حق تلفی نہ کرو۔ اب اس آیت سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ ناپ تول میں تو غلطیاں کر ہی رہی تھی، گناہ کر رہی تھی، لوگوں کا حق مار رہی تھی، لیکن اس کے علاوہ بھی وہ اور دیگر چیزوں میں لوگوں کا حق مار رہے تھے۔ اس احترام میں یہ بات بھی داخل ہے کہ کسی کے مال یا جائیداد پر اس کی مرضی کے بغیر قبضہ کر لیا، اور یہ بھی کہ کسی کی کوئی بھی چیز اس سے اس کی خوش دلی کے بغیر استعمال کی جائے۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھ لو، جائیداد کا معاملہ تو ایسا ہے کہ آج کل جو یہ بڑی بڑی IT کمپنیز والے ہوتے ہیں، جب یہ بن رہی تھی یا بنتی ہیں، بہت بڑی بڑی جو فیکٹریز بنتی ہیں، یا بہت ارب پتی جو بڑی بڑی زمین جائیداد خریدتے ہیں، وہ کس طرح سے غریبوں کا حق مارتے ہیں آپ دیکھ لیجئے۔ وہ غریبوں سے بہت سستے دام میں وہ زمینوں کو لے لیتے ہیں، انہیں بہلا پھسلا کے، یا وہ قبضہ بھی کر لیتے ہیں کچھ لوگ، اور کچھ لوگ اچھے بھی ہوتے ہیں، انہیں صحیح ان کی رقم دیتے ہیں۔ بٹ زیادہ تر لوگ آج کل آپ دیکھ لیجئے کہ یہ کتنا زیادہ ان چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں کہ دوسروں کا حق مارتے ہیں، خاص کر کے غریبوں کا، جو کسان ہیں، جن کی زمینوں کی قیمت اربوں روپیوں میں ہے، لیکن انہیں ان کی قیمت کے حساب سے نہیں دیا جاتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ غریب ہیں، ان کے پاس زمین ہی تو ہے جس میں وہ کھیتی کرتے ہیں، سیدھی سی بات ہے۔ تو اس طرح کے معاملات جو ہوتے ہیں یہ بہت ہی غلط معاملات ہیں۔ اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد برپا نہ کرو، لوگو یہی طریقہ ہمارے لیے بھلائی کا ہے اگر تم میری بات مان لو۔ اور ایسا نہ کیا کرو کہ راستوں پر بیٹھ کر لوگوں کو دھمکیاں دو، اور لوگ اللہ پر ایمان لائے ہیں، اور جو لوگ اللہ پر ایمان لائے ہیں ان کو اللہ کے راستے سے روکو، اور اس میں ٹیڑھ پیدا کرنے کی کوشش کرو، اور وہ وقت یاد کرو جب تم کم تھے، پھر اللہ نے تمہیں زیادہ کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اب اس آیت سے جو مراد ہے کہ تم کم تھے، کم مطلب جب وہ تعداد میں کم تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی تعداد کو بڑھا دیا، الحمدللہ۔ ان کے ساتھ اور ساتھی ہو گئے نا، سٹارٹنگ میں کم لوگ تھے جو ایمان لائے تھے، پھر دھیرے 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 بڑھتے گئے، اللہ تعالیٰ نے سب کو ہدایت دی، اس وجہ سے ان کے ساتھ مل گئے وہ۔ اور یہ بھی دیکھو کہ فساد مچانے والوں کا انجام کیسا ہوا ہے۔ اور اگر تم میں سے ایک گروہ اس پیغام پر ایمان لے آئے جو میرے ذریعے بھیجا گیا ہے، اور دوسرا گروہ ایمان نہیں لایا، تو ذرا اس وقت تک صبر کرو
جب تک اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے۔ اب حضرت شعیب علیہ السلام کے دوسرے ساتھی جو تھے وہ پہلے اپنی قوم کے دین پر تھے، پھر اس کے بعد میں وہ ایمان لے آئے، اس لیے ان کے حق میں تو پرانے دین کی طرف لوٹنے کا لفظ صحیح ہے، لیکن حضرت شعیب علیہ السلام کبھی بھی ان کی دین پر نہیں رہے۔ البتہ ان کی نبوت سے پہلے ان کی قوم کے لوگ یہ سمجھتے ہوں گے وہ انہی کے دین پر ہیں، اس لیے انہوں نے آپ کے لیے لوٹنے کا لفظ استعمال کیا تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے جواب بھی انہی کے الفاظ میں دیا، جبکہ اللہ نے ہمیں اس سے نجات دے دی ہے، ہمارے لیے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کی طرف واپس جائیں۔ ہاں، اللہ ہمارا پروردگار ہی کچھ چاہے تو اور بات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی شخص اپنے پکے عزم سے اللہ تعالیٰ کو کسی بات پر مجبور نہیں کر سکتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو کبھی بھی پھیر سکتا ہے، کبھی بھی۔ اللہ کی مرضی ہے، ہر چیز میں اللہ کی مرضی ہے۔ اب اس طرح حضرت شعیب علیہ السلام نے اس جملے سے یہ عظیم سبق دیا ہے کہ کوئی بھی نیکی کرتے وقت بھروسہ اپنے عزم اور عمل کے بجائے اللہ تعالیٰ پر کرنا چاہیے۔ آپ چاہے جتنی مرضی کوشش کر لو۔ میرے جو اسٹوڈنٹس ہیں نا، جو بزنس بھی کرتے ہیں، جو میرے سے ٹریننگ لیتے ہیں، جب بھی وہ مجھے جب میری ان سے بات ہوتی ہے نا، تب میں ان کو یہی چیز کہتا ہوں کہ انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ زندگی بھر ہوں، ٹھیک ہے، میں آپ کو ہمیشہ ہیلپ کروں گا، ہر کام میں، ہر ٹریننگ میں، ہر سکل میں آپ کو ہیلپ کروں گا۔ بٹ میں ان کو یہ چیز ہمیشہ بتاتا ہوں کہ جو پیسہ کمانا ہے، آپ کو رزق دینا جو ہے، وہ اللہ کا کام ہے۔ انسان کا کام ہے اسباب کے ذریعے محنت کرنا، اسباب کو استعمال کر کے محنت کرنا، اپنی کوشش کرنا۔ باقی رزق جو دینا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، ہم انسانوں کا کام ہے ہی نہیں، ہمارے اختیار میں نہیں ہے وہ۔ کیا ہم کسی کو پانی دے دیں، ہم کسی کو کھانا کھلا دیں، ہمارے اختیار میں ہے ہی نہیں۔ ہم انسان اپنا ٹوائلٹ نہیں روک سکتے ہیں، تو ہماری انسانوں کی اوقات کیا ہے؟ کچھ بھی اوقات نہیں ہے ہماری۔ تو یہی چیز ہے کہ ہمارا جو کام ہے وہ کوشش کرنا ہے، رزق دینا، ہمارے لیے ہر چیز کرنا وہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ تو ہمیں اللہ سے ہی دعا کرنی چاہیے اور اللہ سے ہی امید رکھنی چاہیے ہر چیز کے لیے، چاہے آپ نے جتنی مرضی کوشش کی ہو، چاہے آپ 100% صحیح کیوں نہ ہو، یہ چیز ہمیشہ دھیان رکھیں۔ رب نے اپنے علم سے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے، اللہ ہی پر ہم نے بھروسہ کر رکھا ہے۔ اے ہمارے رب، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کا فیصلہ فرما دے، اور تو ہی تو سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اور ان کی قوم کے وہ سردار جنہوں نے کفر اپنایا ہوا تھا، قوم کے لوگوں سے کہنے لگے اگر تم شعیب کے پیچھے چلے تو یاد رکھو اس صورت میں تمہیں سخت نقصان اٹھانا پڑے گا۔ پھر ہوا یہ کہ انہیں زلزلے نے آ پکڑا۔ اب جب حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہی تھی، شعیب علیہ السلام کی نافرمانی کر رہی تھی، حق کو پہچان نہیں رہی تھی، جو لوگ حق پہ آ رہے تھے ان کو بھی روک رہے تھے، ان کو بھٹکا رہے تھے، ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، سارے غلط کام کر رہے تھے، جیسے کہ میں نے بتایا ناپ تول میں غلطیاں کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ لوگوں کو آج کل نا یہ والی چیز بہت ایزی لگتی ہے، لوگوں کو لگتا ہے یار کوئی بات نہیں، اٹس اوکے، کیا ہو جائے گا، یہ کوئی بہت بڑا گناہ نہیں ہے۔ سوچ کے دیکھو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے کرا کیا تھا۔ سب سے زیادہ بڑی غلطی ادھر کیا لکھی ہوئی ہے؟ سب سے پہلی چیز کہ وہ حساب میں غلطی کرتے تھے، لوگ کا حق مارتے تھے۔ دوسری سب سے بڑی غلطی کہ وہ لوگوں کی زمینیں ہڑپتے تھے، غریبوں کا مال، ان کی چیزیں، سب چیزیں ہڑپتے تھے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا ہے کہ ان کو زلزلے نے آ پکڑا، ان پہ جو یہ قہر نازل ہوا، یہ عذاب نازل ہوا، وہ زلزلے کی شکل میں نازل ہوا۔ اور اس کا بھی ہمیں تفصیلی گفتگو جو ہے وہ سورہ ہود میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور وہ اپنے گھر میں اوندھے پڑے رہ گئے، جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا وہ ایسے ہو گئے جیسے کبھی اٹھنے والے ہی نہیں، آخر کو نقصان اٹھانے والے وہی ہوئے۔ چنانچہ وہ یعنی شعیب علیہ السلام ان سے منہ موڑ کر چل دیے اور کہنے لگے اے قوم، میں نے تجھے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے تھے اور تیرا بھلا چاہا تھا، مگر اب میں اس قوم پر کیا افسوس کروں جو ناشکری تھی۔ اللہ اکبر۔ اور ہم نے جس کسی بستی میں کوئی پیغمبر بھیجا اس میں رہنے والوں کو بدحالی اور تکلیفوں میں گرفتار ضرور کیا،
تاکہ وہ عاجزی اختیار کریں۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے عذاب سے ہلاک کیا، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ہلاک کرنے سے پہلے سال در سال ان کو موقع دیے، ان کو اتنے موقع دیے سدھرنے کے، پیغمبر بھیجے، اپنا پیغام بھیجا، پھر جب بھی انہوں نے نہیں مانا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ڈائریکٹلی ان کے اوپر عذاب نازل نہیں کیا، انہیں کسی مصیبتوں میں مبتلا کر دیا، بیماریوں میں مبتلا کر دیا۔ اب یہاں پہ بھی یہ سوچنے والی بات ہے کہ کنفیوز نہیں ہونا آپ نے۔ اللہ تعالیٰ، ہم نے یہ بھی سنا ہے نا کہ اگر ایک مومن پہ کوئی بیماری آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس کا بھی اجر دیتا ہے، اس کے بھی نیکیاں بڑھاتا ہے، اس کے وہ پوائنٹس لکھتا ہے۔ تو یہاں پہ جو کفر کرتا ہے انسان، جو کافر ہوتا ہے، جو نان بلیور ہوتا ہے، اس پہ جو بیماریاں، مصیبتیں آتی ہیں، وہ ایک طرح سے عذاب کی شکل میں آتی ہیں کہ بھائی سدھر جا، ابھی بھی تیرے پاس ٹائم ہے، اللہ کی طرف لوٹ لے۔ پر وہ انسان پھر بھی نہیں سنتا، کچھ لوگ سن لیتے ہیں۔ اور جو مومن کے اوپر آتی ہے تکلیف، وہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ دونوں میں فرق ہوتا ہے، ان دونوں کو آپ نے مکس نہیں کرنا۔ پھر ہم نے کیفیت بدلی، بدحالی کی جگہ خوشحالی عطا فرمائی، یہاں تک کہ وہ خوب پھلے پھولے کہ دکھ سکھ تو ہمارے باپ داداؤں کو بھی پہنچتے رہے ہیں۔ پھر ہم نے انہیں اچانک اس طرح پکڑ لیا، انہیں پہلے سے پتہ بھی نہیں چل سکا، اور اگر یہ بستیوں والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کر لیتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین دونوں طرف سے برکتوں کے دروازے کھول لیتے۔ اللہ اکبر! لیکن انہوں نے حق کو جھٹلایا، اس لیے ان کی مسلسل بدعملی کی وجہ سے پاداش میں ہم نے ان کو اپنی پکڑ میں لے لیا۔ اللہ اکبر! اب بتاؤ کہ کیا دوسری بستیوں کے لوگ اس بالکل بے خوف ہو گئے ہیں کہ کسی رات ہمارا عذاب ان پر ایسے آ پڑے جب وہ سوئے ہوئے ہوں؟ اس واقعات کے حوالے سے اب کفار مکہ کو متوجہ کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے غضب سے کسی کو بھی بے فکر ہو کے بیٹھنا نہیں چاہیے۔ اور کیا ان بستیوں کے لوگوں کو اس بات کا بھی کوئی ڈر نہیں ہے کہ ہمارا عذاب ان پر کبھی دن چڑھے آ جائے جب وہ کھیل کود میں لگے ہوئے ہوں؟ بھلا کیا یہ لوگ اللہ کی دی ہوئی ڈھیل کے انجام سے بے فکر ہو چکے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو یہ یاد رکھیں کہ اللہ کی دی ہوئی ڈھیل سے وہ لوگ بے فکر ہو بیٹھے ہیں جو آخر کار نقصان اٹھانے والے ہوتے ہیں۔ جو لوگ کسی زمین کے باشندوں کے ہلاکت کے بعد اس کے وارث بن جاتے ہیں، بھلا کیا ان کو یہ سبق نہیں ملا کہ اگر ہم چاہیں تو ان کو بھی ان کے گناہوں کی وجہ سے کسی مصیبت میں مبتلا کر دیں؟ یہ سبق نہیں لیتے، ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں جس کے نتیجے میں وہ کوئی بات نہیں سنتے۔ آج کل آپ دیکھتے ہی تو ہو کتنے سارے لوگ ایسے ہیں، ایون مسلمانوں میں بھی، کہ جن کے دلوں پہ ایسی مہر لگی ہوئی ہے کہ ان کو شرک دکھتا ہی نہیں ہے، کہ وہ کفر کر رہے ہیں، وہ شرک کر رہے ہیں، ان کو سمجھ ہی نہیں آتا۔ اللہ اکبر! یہ ہیں وہ بستیاں جن کے واقعات ہم تمہیں سنا رہے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ ان سب کے پاس ان کے پیغمبر کھلے کھلے دلائل لے کر آئے تھے، مگر جس بات کو وہ پہلے جھٹلا چکے تھے اس پر کبھی ایمان لانے کو تیار نہیں ہوئے۔ جو لوگ کفر کو اپنا چکے ہوتے ہیں ان کے دلوں پر اللہ اس طرح مہر لگا دیتا ہے، ہم نے ان کی اکثریت میں عہد کی کوئی پاسداری نہیں پائی۔ آگے کی جو قرآن کلاس ہوگی انشاءاللہ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سارے واقعات ہوں گے۔ ابھی آیت نمبر 103 سے لے کے آیت نمبر 162 تک جتنے بھی واقعات ہوں گے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہوں گے انشاءاللہ۔ میں بہت ایکسائٹڈ ہوں کیونکہ بہت ڈیٹیل میں ہوں گے، تو نیکسٹ قرآن کلاس بالکل بھی مس مت کرنا۔ اور ابھی ہم منتخب حدیث میں سے کوئی حدیث پڑھیں گے انشاءاللہ، جیسے ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھی تھی۔ تو یہ جو حدیث میں پڑھنے والا ہوں وہ ہے فرام حضرت ابو امامہ بہلی رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، قرآن مجید پڑھو کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کا سفارشی بن کر آئے گا۔ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران جو دونوں روشن صورتیں ہیں، خاص طور سے
پڑھا کرو کہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کو اپنے سائے میں لیے اس طرح آئیں گی جیسے وہ ابار کے دو ٹکڑے ہو یا دو سائبان ہو، یہ دونوں اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کریں گی۔ کون سی آیتیں؟ سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران۔ ماشاء اللہ تبارک اللہ۔ اور خصوصیت سے سورہ بقرہ پڑھا کرو کیونکہ اس کا پڑھنا یاد کرنا اور سمجھنا برکت کا سبب ہے اور اس کا چھوڑ دینا محرومی کی بات ہے، اور اس صورت سے غلط قسم کے لوگ فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ معاویہ بن سلام کہتے ہیں مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ غلط قسم کے لوگوں سے مراد جادوگر ہیں، یعنی سورہ بقرہ کی تلاوت کا معمول رکھنے والے پر کبھی کسی جادوگر کا جادو نہیں چلے گا۔ اب جس طرح سے لوگ کہتے ہیں نا کہ لائک ہم پہ کالا جادو ہو گیا، ہم پہ جن چڑھ گیا، تو جو انسان 5 وقت نماز پڑھتا ہے، جو انسان قرآن مجید کو پڑھتا ہے، جن کیا کرے گا اس کا؟ بھائی جن اس کے آس پاس بھی بھٹک نہیں سکتا، بھائی کیسے بھٹکے گا وہ؟ اور جو انسان ہمیشہ گناہوں میں رہتا ہے، جو انسان گندگی میں رہتا ہے، وضو نہیں کرتا، بھائی 5 وقت نماز پڑھو گے تو 5 وقت ایٹ لیسٹ 4 وقت تو آپ وضو کرو گے، اگر آپ نے ایک وضو بچا کے بھی رکھ لیا تو۔ دوسری بڑی چیز کہ قرآن مجید قیامت کے دن آپ کی سفارشی بن کے آپ کے سامنے آئے گی ماشاءاللہ۔ اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ 2 صورتیں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، یہ دونوں جوڑی میں ہیں، اور قرآن کی ہر صورت کی 2 جوڑیاں ہیں، آپ کو پتہ ہی ہوگا جوڑے میں ہوتا ہے ساری چیزیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہر چیز جوڑے میں بنائی ہے، تو سورہ بقرہ کا جوڑا ہے سورہ آل عمران۔ تو اگر ہم سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ پڑھیں گے تو یہ دونوں ہمیں اس طرح سے سفارشی بنیں گی اپنی، جس طرح سے ابھی جیسے وہ ایگزامپلز جو دی تھیں وہ زیادہ ہی اردو میں تھیں، مجھے اتنی زیادہ ڈیٹیل میں اردو نہیں آتی، بٹ اتنا تو سمجھ گئے ہیں ہم کہ ہمیں وہ اپنے سائے میں لیں گی اور ہماری سفارشی بنیں گی انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔